میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010. أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيدي رجايا ودعايا. کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيدي أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيدي رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي وانا في رحاب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشویم دہنزم مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا
ناظرین، آپ کے ہر دل عزیز پروگرام روحانی دعائیں میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ چونکہ شعبان المعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ ماہ مبارک اختتام پذیر ہونے میں چند روز رہ گئے ہیں، اور وہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور بہت سی خوشخبریاں لے کر آنے والا مہینہ رمضان المبارک اب ہمارے قریب ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، کیا مخصوص اعمال ہیں رمضان المبارک میں ادا کیے جائیں، کیا دعائیں ہیں جو کی جائیں رمضان المبارک میں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ کس طرح کی عبادت ہے، روزہ کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کا ہو جاتا ہوں۔ آئیے اس سلسلے میں اس مد میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ محمد مصطفیٰ شریف صاحب، ڈائریکٹر دائرۃ المعارف۔ محترم، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسے کہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہونے چند روز رہ گئے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، کیا اہمیت بتائی گئی ہے روزوں کی، اور روزوں کا روزے دار کے لیے جب روزے رہتا ہے تو کیا اس کے لیے نتیجہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو بجا لاتا ہے، اور کیا اہم اعمال ہیں، اس سلسلے میں کچھ ہماری جو ہے رہبری فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی 183 آیات سے 187 یعنی 183 سے 187 تک روزے کے متعلق آیتیں ہیں، جی، اور 183 187 کے بیچ میں ایک آیت ایسی ہے کہ روزے کی فرضیت کے بعد، روزے کے ذکر کے بعد اصل جو مقصد ہے وہ جو دعا، پھر اس کے بعد ہے کہ اعتکاف، یعنی جو ہے مسجد میں اعتکاف کے دوران جو ہے مباشرت نہیں کرنا اور دوسرے احکام ہیں۔ جی، بیچ میں ایک اہم ہے کہ اے میرے حبیب، اگر صلی اللہ آپ علیہ سے وسلم۔ میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں، مگر جب وہ پریشانی کے عالم میں پکارتے ہیں تو میں ان کی پریشانی کو دور کرتا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کے شکرانے کی طرف میری اطاعت کرتے رہیں، کیا بات، اور مجھ پر ایمان لائیں، اور اگر ایسا کریں گے، میری نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، تو میں ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ ہدایت پالیں گے، لعلہم یرشدون، جی، ان کو ہدایت ملے گی۔ تو اصل میں روزے کا ذکر شروع میں ہے اور آخر میں ہے، بیچ میں یہ جو آج کا جو قرآن سے متعلق ہماری جو دعا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بھی کوئی سننے والا ہے، جی، اللہ تعالیٰ میرے پریشانیوں سے مطلع ہے، جی، اور کون ہے جو اللہ کے سوا ہماری پریشانی دور کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب بندے کو یہ معلوم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے، ہماری اندرونی حالت کو جانتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، کسی سے ہم کہہ نہیں سکتے، جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں بندے کے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ شاعر سے زیادہ قریب ہوں۔ جی، تو اب یہ جو امید بننے کے بعد، اس یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اب تک تو ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دعا قبول ہوتی، دعا کی ایسی اوقات ہیں، مگر اب ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جی، کہ جن کے اوقات سارے کے سارے مبارک اور دعا کی مقبولیت کے ضامن۔ کیا بات، سحری کرے دعا، تم کے تہجد کا وقت ہے، افطار میں دعا، نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی جی، ہے، مگر نمازوں کے بعد روزے کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے جی، تو اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو روزدار کی دعا روزہ کھولنے تک، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی دعا، ان تینوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ رمضان شریف کے موقع پر دعاؤں کی کثرت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث شریف ہے، اس کا ایک قطعہ یہ ہے کہ اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار، یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جی، جس کا اول عشرہ یعنی پہلا دہا رحمت ہے، دوسرا دہا مغفرت ہے، اور تیسرا دہا
نجات کا ہے، جہنم سے جہنم سے۔ نجات ملنے کا پروانہ ہے۔ جی تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، چند روز کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور گھبراؤ مت، جی۔ جس سے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، کیا بات۔ اسی طرح تم پر بھی چند دن کے روزے، چند دن کے بیٹے، چند دن کے روزے، جیسے باپ چند دن بیٹے پرہیز کر لو، پھر تمہاری صحت ہو جائیں گی، کیا پھر تم جو چاہے کھا اچھے ہو سکتے جاؤ۔ جی تو ہمارا جو ہے یہ جو میکانزم ہے پورا 11 مہینے کی بد پرہیزی سے، 11 مہینے کی بد اعمالیوں سے جی۔ پورا سسٹم جو ہے ہمارا خراب ہو گیا ہے، جی۔ ہماری نفس، ہماری روح، ہمارا قلب پورا جو ہے کیا ہوگا، پلیوٹیڈ ہو گیا، پلیوٹیڈ اور جی۔ جو ہے ملوث ہو گیا ہے۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پھر کرم ہوا کہ ٹھیک۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے احباب جی۔ کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ بے شک۔ ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جی بسم اللہ۔ پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی وعلیکم السلام۔ جی بھائی وعلیکم السلام۔ جی آپ کو اور مولانا صاحب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک ہو۔ جی بھائی خیر مبارک۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں مرتضیٰ بول رہا ہوں۔ جی کہاں سے؟ ہاں جی پونے سے۔ جی مرتضیٰ بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں پہلے تو یہ آپ کا فون بہت مشکل سے لگتا ہے، 3 جی، ہفتے جی۔ سے ٹرائی کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کوئی SMS فیسلٹی ہونا چاہیے ٹھیک کہ ٹھیک ہے، فون جلدی لگ سکے، یا تو SMS سے سوالات ہو سکے۔ ٹھیک یہ ہے۔ پروگرام کم سے کم ہفتے میں 3-4 بار ہونا چاہیے، ہماری اتنی سب تکلیف سالو اللہ ہو جاتی اکبر، ہے۔ انشاءاللہ۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ جی۔ کو بس یہی پروگرام دکھائیں گے ہم آپ کو ہاں جی۔ انشاءاللہ۔ جی کوئی ہاں جی۔ کوشچن ہے آپ اور کا؟ اس کے پروگرام کا روز ریپیٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جی، بہت جی۔ اچھا پروگرام ہے۔ جی اچھا میرے 2 سوالات ہے۔ جی ایک تو میرا سوال ہے کہ کون سی چیز سے اللہ اتنے خفا ہو جائے کہ ہماری دعا قبول ہی نہ ہو؟ لائک جی۔ ہم لوگ کرتے رہے 1 سال 2 سال 5 سال، لوگ بولتے صبر کرتے رہو، لیکن قبول ہی نہ ہو۔ اللہ کون سی چیز سے خفا ہو جاتا ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے یا تو قبول کرتے ہی نہیں؟ ٹھیک ٹھیک۔ لائک ہم لوگ کتنے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے بچے نہیں ہے، کن کے یہاں روزی آتی نہیں ہے، 10 سال 15 سال، تو کون سی چیز، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لائک جیسے بولتے ہیں صرف اللہ سے مانگو بے شک۔ اور کسی سے نہیں، تو ہم لوگ جب کوئی درگاہ پہ جاتے تو کیسے کیوں جانا چاہیے، اور اگر اللہ سے مانگنا تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک لائک کوئی کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ ہم آپ کو مرتضیٰ بھائی بتا دینا چاہتے ہیں اور ایک بات کہ ہمارا یہ پروگرام کل ہفتے کے روز 4:30 سے 5:30 بجے تک پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے، آپ اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے سوال کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ابھی مولانا سے رجوع کرتے ہیں، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی بھائی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میرا نام عرفان علی ہے اور میں کشمیر سے ہوں۔ جی عرفان بھائی کیا سوال کریں گے؟ جی میرے کو رہتا ہے جی دن بھر ٹینشن، اور میں 5 دن نہیں نکلتا میٹرک میں سر۔ جی جی سر اس کے بتائیں آپ اچھا طریقہ سر، میں کیا کروں کہ سر آپ خود بولیے سر۔ جی آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر سے آپ ریپیٹ کریں۔ دیکھیے سر میں میٹرک میں بھی پڑھ رہا ہوں سر، لیکن میں کبھی پاس نہیں، میں سر 2 چانس دے اور 5 بھی نہیں نکلتا سر، دن بھر ٹینشن میرے کو رہتا ہے سر۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے سوال کا ابھی جواب لیا جائے۔ ایک اور کالر پروگرام میں شامل کر دیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سید سعید سنگرولی مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں۔ جی سید صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ رزق کے لیے پوچھنا تھا۔ جی بہت پریشان حال ہوں، اور کہیں سے رزق آتی ہے جی تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ جی 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 اللہ اکبر۔ اور بہت پریشان ہوں اس کے لیے، اور آپ کے پروگرام کی میں بہت تہ دل سے تعریف کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے کال کا جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تو ہی خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری عادتوں سے بچنے کی دعا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں،
اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ محیی و ممیت۔ روحانی دعائیں۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ای ٹی وی اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو۔ ماہ رمضان، تیری عظمت اور فضیلت کو ای ٹی وی اردو کا سلام۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل۔ دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ 2 times higher risk of development of TB in smokers۔ آداب ڈاکٹر، یعنی آپ کی زندگی کا رہنما۔ کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ Fertility is a medical as well as a social problem۔ یوٹرین کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے۔ آداب ڈاکٹر، ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں۔ اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380۔ دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر، ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن۔ روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح۔ روحانی دعائیں۔ تو ہی خالق، تو ہی رازق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری عادتوں سے بچنے کی دعا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے نیک بندوں میں داخل رکھیے. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، وقفے پر گئے تھے ہم، کالز کا سلسلہ جاری تھا. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. روحانی دعائیں میں کون شامل ہونا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا ایک سوال پوچھنے کا تھا. تو جی بہن، اپنا نام بتائیں. شازیہ نام ہے. جی پوچھیے. میں بامبے سے بول رہی ہوں. جی. وہ مجھے نا میری بیٹی کا نام ہے نا، میری ساس نے لیزا رکھے لے، تو اس کا اپنے مسلم میں ہے کہ نہیں، مطلب اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ نام بتائیں آپ پھر سے. شازیہ نام میرا. نہیں، لڑکی کا. لیزا نام ہے. لیزا. ٹھیک ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی معلوم کرتے ہیں محترم سے. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں دانش بات کر رہا ہوں، دلی سے. جی دانش صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں 3-4 بار ایک کام کر چکا ہوں کئی بار. جی. تو وہ میرا پٹ جاتا ہے کئی بار کام. جی. تو میں اس بات کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں وہ کام اب کبھی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرا کبھی کام ہو نہیں پا رہا، کبھی میرا من نہیں کرتا اس کام کو کرنے کا. جی ٹھیک. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتائیے کہ من بھی لگے اور تھوڑا کام بھی چلے. ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا دانش بھائی. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ابھی گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا چونکہ چند باتیں ہوئی ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں بندے سے اللہ قریب ہو جاتا ہے، اور طرز تخاطب ایسا ہے کہ کسی خاص اپنے، جس طرح ہم رشتہ داروں سے یا اپنے اولاد سے گفتگو کرتے ہیں جنہیں ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ چند دن روزے رکھ لو. چند دن کی بات ہے. جی. تو کیا اس میں اہمیت بتائی گئی؟ دراصل کیا ہے کہ 11 مہینے کے دوران جو بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے جو تاریکی آ گئی تھی قلب پر، اور جو نفس کے جو دبیز جس میں دب گئی تھی، اور روحانیت، دیکھیں جیسے جیسے نفسانی خواہشات کی اتباع کریں گے تو روح ویسی کمزور ہوتی ہے. اب پھر سے موقع ہے کہ ہم اب روزے کے ذریعے نفسانی خواہشات کو دبا کر روحانی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. تو روزے میں روحانی طاقت بڑھنے کی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جب روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بندے کو جو ہے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، دوسرے اس کی اپنی جو دعائیں ہیں، جو تمنا ہیں، اس کو پوری کرنے کا موقع ہے. تو روحانی نفسانی دونوں طاقتیں آپ کو ملتی ہے رمضان کے روزے میں. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ بظاہر یہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا یہ نفس پہ شاق دکھ رہا. اللہ فرما رہا ہے صبر کرو مگر اس میں فائدہ بہت ہے. جیسا عرفان کا ایک لڑکا ہے، عرفان ہوگا، اور لڑکا کا چاہ رہا کہ میں بریانی کھاتا ہوں. تو آپ اگر لڑکے کو بریانی دیں گے تو مر جاتا بچہ. تو اب وہ لڑکے کو بولیں گے تھوڑے دن کا پرہیز کر لو، جب میدا اچھا رہے گا تو ہم آپ کو بریانی دیں گے. ماں باپ کہہ رہے ہیں. تو ایسے ہی تمہارا میدا خراب ہو گیا، تمہاری روح جو کمزور ہو گئی، تھوڑے دن کا پرہیز ہے، اس کے بعد تم جو ہے تقوی کے اعلیٰ درجے پہ آئیں گے تو ہم تم کو اعلیٰ نشان، اعلیٰ جو ہے جنت میں اعلیٰ باغات میں مقامات دیں گے. یہ انداز ہے اس طرح سے. آئیے سوالات کی طرف آ جائیں. مرتضیٰ صاحب نے سوال کیا ہے کہ دعا کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی؟ ارشاد نبوی ہے کہ ایک بندہ ہے جو بڑا طویل سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ سفر کے آثار ہے، اور دعائیں جو ہے ہاتھ اٹھا کے کرتا طویل دعائیں کرتا ہے مگر قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول؟ حضور فرماتے ہیں کیسے قبول ہوں گی کہ اس کا جو ہے اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کے اعمال حرام ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ، جب اس کی ساری باتیں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کریں گے؟ تو بندہ اگر حرام نوالے کے ذریعے اگر دعا کریں گا قطعی قبول نہیں گی. تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تو حرام سے بچنا پہلی شرط ہے. ہمارے بھائی نے صحیح کہا کہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، روزہ رکھنا الگ چیز ہے، مگر دین معاملہ دین معاملے کا نام ہے. اسی لیے کوشش یہ کرنا کہ پہلے ہمارے حلق سے کوئی حرام نوالا نہ اترے. حرام سے اگر بچ جائیں گے تو پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. جتنا آپ احتیاط کریں گے حرام اور حلال میں اتنی زیادہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. مگر اس معاملے میں ہم احتیاط نہیں کرتے تو اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی.
اللہ یہ اکبر، جی تصوف کی صوفیہ کرام کی ایک بات ہے، صدق مقال عقل حلال، سچ بولو اور حلال کھاؤ، یہی ہے اصل طریقہ کار. تو بندہ ان دو باتوں پہ عمل کر لے، سچ بولے اور حلال کھا لے، تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا بات. اللہ سے کس طرح میں مانگوں، انہوں نے سوال. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آداب ہے مانگنے کے، کہ اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ چاہیے. جی. ویسے اگر ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ ہیں تو ہم اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی. مگر یہ ہے یہاں وسیلے سے مراد جو ہے اعمال بھی ہے اور کسی اللہ والوں کا سہارا بھی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ہمارے آقا کا سہارا ہے. جی. تو بندے کو چاہیے اپنے آقا کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو مایوس نہیں کرے گا. اب رہی بات یہ سوال بھی ہوا کہ ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو کیسے مانگنا، تو دیکھیے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ فاعل حقیقی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. بزرگان دین کے پاس جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے، فیض ملتا ہے، اور یہ ہمارے آداب میں ہے ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہم دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح ہے، ہم ان کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سوال تھا، عرفان صاحب نے سوال کیا، میں پڑھ رہا ہوں لیکن پاس نہیں ہو پا رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ جی جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ محنت دنیا کی ہو یا محنت دین کے لیے ہو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ احسان کرنے والی بات تو دین کی بات ہے، مگر دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر آپ محنت سے پڑھیں گے، اگر آپ اس کا ٹائم ٹیبل فالو کریں گے تو یقیناً پاس ہوں گے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ اگر یا حسیبو کا ذکر کریں 300 مرتبہ کم سے کم، جب امتحان دے لیں تو یا حسیبو کا ذکر کرتے رہیں نتیجہ نکلے تک، تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا. اور امتحان کے دوران، پڑھنے کے دوران یہ پڑھتے رہیے ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھتے رہیے، اس سے وہ آسان بھی ہوگا انشاءاللہ. ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روحانی دعائیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں بمبئی سے سائمہ بول رہی ہوں. جی سائمہ صاحبہ. میں نے پیچھے بھی کال کی تھی بہن کے بارے میں. جی جی. اس کے چوتن میں جو جادو کی، صحیح میں کسی مولانا نے اس کو بتائی ہے جی کہ جادو کیا ہوا ہے کر کے. جی. اس کے ساتھ بچے بھی یعنی پیٹ اچھے بیس نہیں آتے. جی. منع فرمانا ہے. اور اڑوس پڑوس کی بھی 2-3 عورتیں اس کے پیچھے بہت لگی ہے، یعنی اس کو بھدنا بے عزت کرنے کو. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جی میرا آیا ہے سائمہ کا جی کہ گھر لینے کا ارادہ ہے. اچھا جی. اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے میری سہیلی ہے نا، اس کے شوہر نے شادی چپکے سے کی ہے لیکن اس کو بتا نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے اس کی سچائی سامنے کے لیے آنے کے لیے کوئی وظیفہ، کیونکہ وہ بچہ بھی ہے نا، اس کو ہونے کے بعد کچھ اس کو ہی تکلیف ہوگی نا. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہن سائمہ صاحبہ، آپ نے بہت سے سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں پورٹ بلیئر سے فرزانہ تبسم بول رہی ہوں. ماشاءاللہ. جی فرمائیں، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو آپ دونوں حضرات کو رمضان مبارک کی بے حد مبارکباد. جی بہت شکریہ آپ کا، خیر مبارک ہو آپ کو. جی شکریہ. آپ لوگ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ذریعہ آپ لوگوں کو بنائے رکھیں اور آپ لوگوں کی عمر دراز کریں. شکریہ. بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں بھائی جان، میری یہ سوال ہے کہ میری امی سرکاری نوکری کر رہی تھی، ان کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو میرے بھائیوں نے میری امی کی نوکری میرے نام کر دی. آج 10 سال سے ہم نوکری کے لیے بے حد پریشان ہیں، لیکن میری امی کی نوکری ہمیں نہیں مل رہی ہے، اور ہم 2 بہنیں ہیں. ہم دونوں بہنوں کی شادی کے لیے ہم نیک رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کئی سالوں سے دعا کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی دعا بتائیں آپ لوگ جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا فرزانہ صاحبہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. ناظرین آئیے روحانی دعائیں پروگرام میں اس وقت ہو چلا ایک مختصر سے وقفے کا، جلد حاضر ہوں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم۔ اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر